بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو جب کہ خود نیکی کرنا، اپنے لیے نیکی کرنا یا اپنے لیے اچھائی کو تلاش کرنا بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، اس کے باوجود تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکی کا تم جو صرف لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ یہ کام کر لو، یہ کام بھی اچھا ہے، یہ کام بھی اچھا ہے، جبکہ خود نیکی کے قریب نہیں جاتے۔ اسی طرح ہی دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم لوگوں کو کہو اور خود کوئی کام نہ کرو۔ یعنی کہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، اچھائی سے کی دعوت دیتے رہو، شرک سے روکتے رہو، لیکن اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ نیکی کے قریب نہیں جاتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، شرک سے محفوظ نہیں ہے، بدعات اور خرافات سے خود کو اپنے آپ سے محفوظ نہیں رکھتا، لیکن لوگوں کو بڑی دعوت دیتا ہے، تو فرمایا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ حقیقتاً ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ مخاطب تو یہود تھے، اہل کتاب تھے، کہ اہل کتاب جو تھے ان کا یہی وتیرہ تھا کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کی دعوت دیتے، لیکن نیک اعمال خود نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه۔ یہ شعیب علیہ السلام کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہ جب قوم نے شعیب علیہ السلام کو آگے سے طعنے دینا شروع کیے کہ تیری نماز، تیرا روزہ جو ہے وہ ہمیں تو اس لیے رکھتا ہے کہ تو ہمیں برائی سے روکے، کہ ہم جو ناپ تول کے اندر کمی کوتاہی کرتے ہیں ہم کو تو اس وجہ سے روکتا ہے کہ جو تیرا روزہ ہے، تیری نماز ہے، تو دعوت دیتا ہے، کیا اسی لیے تو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ تو شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، ما اريد ان اخالفکم، میں تمہاری کسی طرح کی کوئی مخالفت نہیں چاہتا، ہاں ان چیزوں میں جن سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے ان چیزوں سے میں تمہاری مخالفت کروں گا اور تم کو ان سے روکوں گا۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خود اعمال کرتے نہیں، لیکن لوگوں کو، عوام کو بڑی بڑی تبلیغ، بڑی بڑی دعوتیں دیتے ہیں۔ اور آج بھی ہماری یہی صورتحال ہے، ہمارے معاشرے کی عامت الناس بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے اس وقت ہمارے علماء ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سمجھائیں، عوام کو مسائل سے آگاہ کریں، ان کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ اگر ایک رات کو تقریر کی تو صبح کی نماز چلی گئی، ان کی صبح کی نماز یا تو پڑھیں گے نہیں، اگر پڑھیں گے تو پھر وہ تقریباً 10-11 بجے کے قریب جا کے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ میرے بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، اپنی کمی کو سب سے پہلے دور کیجئے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیا کرو، بچا لو۔ تو میرے بھائی آج ہم جو ہیں لوگوں کو تو بہت بڑی تبلیغ کرتے ہیں، بڑے بڑی دعوت دیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کیا ہیں؟ اپنے اعمال کی طرف کبھی ہم نے توجہ کی ہے؟ لیکن ہمارے اعمال بالکل زیرو کے برابر ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی طرف توبہ کیجئے اور رجوع کیجئے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے،
اپنے گھر والوں کی، پھر اس کے بعد عامۃ الناس کی اصلاح کیجیے۔ جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کا حساب ہونے کے بعد فیلقی فی النار، اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اعمال ہی ایسے تھے۔ فتندلق اقطاب بطنہ، اور اس کے پیٹ کے اندر جو اس کی انتڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری باہر آ جائیں گی۔ فیدور بہا کما یدور الحمار فی الرحا، وہ انسان اپنی انتڑیوں کے قریب اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا جو ہے وہ آٹا پیسنے کے لیے یا کسی چیز کو پیسنے کے لیے چکی کے گرد وہ گھومتا ہے، تو اسی طرح وہ انسان کیا کرے گا، جہنم کے اندر اپنے انتڑیوں کے قریب کیا اس طرح چکر لگائے گا۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ شور بھی کرے گا، اس کی آواز بھی آئے گی، وہ چیخ پکار بھی کرے گا۔ پھر کیا ہوگا، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، جہنم کے والے جو اتنے لوگ ہیں، جتنے جہنمی ہیں، جتنے جہنم کے اندر موجود ہوں گے، وہ سارے کے سارے اس انسان کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے سوال کریں گے، یا فلان ما لکا، تجھے کیا ہو گیا، اے فلان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ہمارا بہت بڑا عالم تھا، تو ہم کو بڑی تبلیغ کیا کرتا تھا، الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو ہمیں تبلیغ نہیں کرتا تھا، کیا تو ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا، کیا تو ہم کو برائی سے روکتا نہیں تھا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایک بڑا اچھا آدمی تھا۔ پھر آگے سے وہ انسان کہے گا بلا کنت آمرا، کیوں نہیں، میں تمہیں دعوت دیتا تھا، کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ، میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، تمہیں نیکی کرنے کی تلقین کرتا تھا، تمہیں نیکی کے قریب لانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ہی وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا، وَآتِيهِ، اور خود برے کام کرتا تھا۔ کوئی بھی ایسا برا کام نہیں تھا جو میں نے نہیں کیا، ہر برے سے برا کام کا میں مرتکب تھا۔ میں تمہیں تو برائی سے روکتا، تمہیں عذاب سے ڈراتا، اللہ کے وعید سے ڈراتا، جہنم کی ہولناکیوں سے تمہیں ڈراتا تھا، لیکن خود میری کیفیت یہ تھی کہ ہر برے سے برا کام میں خود بھی کرتا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ ہے اس انسان کی بات جو انسان دین کا داعی بھی ہے اور داعی ہونے کے باوجود لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ خود نیک اعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہی ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کے الفاظ یہ، اس میں ایک زیادہ بیان کی گئی، ایک علامت زیادہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 علامتیں، یعنی اس میں زیادہ کیا ہے، اذا خاصم فجر، جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے، کسی سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ آگے سے گالم گلوچ کرتا ہے، بدفعلی بری زبان استعمال کرتا ہے، فوش گوئی سے کام لیتا ہے، تو یعنی ایسا انسان جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کے اندر یہ 4 علامتیں پائی گئیں، کون کون سی، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، یا جب جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کے دوران وہ گالم گلوچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس انسان کے اندر یہ 4 علامتیں موجود ہوں تو سمجھ لو وہ پکا منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے ایک علامت پائی گئی وہ منافق پکا تو نہیں، لیکن اس انسان کے اندر نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں یہ فرمایا آپ نے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جس کے اندر یہ علامتیں ہوں تو وہ انسان پکا منافق ہے، خواہ وہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ان زعم
وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ کہ وہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وہ انسان کیا ہے؟ منافق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہماری ذمہ داری ہے کہ عامت الناس تک صحیح دین کی تبلیغ کریں، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے اس مسئلے کو چھپا لیں، لوگوں تک صحیح مسائل کو نہ بیان کرنا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، کیونکہ یہود کی بھی یہی ان کی خصلت تھی۔ جب ان کی مرضی کے مسائل ہوتے تو وہ لوگوں کو بتلاتے، جب ان کی مرضی کے نہ ہوتے تو وہ چھپا لیتے یا کسی سے پیسہ لے کے اپنی مرضی کے مطابق ان کو مسائل سے آگاہ کرتے۔ تو میرے بھائی، آج ہمارے علماء کے اندر بھی یہ علامت موجود ہے۔ آج ہم نے بھی اپنے یا تو یہ ہے کہ اپنے مسلک کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے یہ کر دیا جی، کیونکہ حدیث تو موجود ہے لہذا ہمارے امام کا موقف اس کے خلاف ہے، ہم اپنے امام کے موقف کو ترجیح دیں گے۔ جس انسان نے یہ کیا گویا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا اور اپنے امام کی اطاعت کی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے پھر اس وقت کسی امام کی کوئی نہیں چلے گی۔ تو میرے بھائی، یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہی ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی صورتحال ہے کہ جب کسی مسجد میں، کسی محلے کے اندر یا کسی گاؤں میں کوئی امام صاحب ہیں، وہاں امام صاحب کو چندہ ملتا ہے، لیکن امام صاحب اگر صحیح مسائل سے آگاہ کریں گے، لوگوں کو صحیح مسائل بتلائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ اس ڈر سے لوگوں کو صحیح مسائل نہیں بتلاتا، چھپا لیتا ہے، بس وہ دوغلی پالیسی سے کام لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایسا انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا۔ اس لیے ہر عالم کو، ہر مولوی صاحب کو، ہر خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک صحیح مسائل بیان کریں، لوگوں کو صحیح مسائل بتلائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔